TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی نیکسٹ انٹرنیشنل کے پروگرام ٹی وی نشاط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان رحمان شاہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے ہمارا شاعری۔ ایک عام تاثر یہ ہے ناظرین کہ ہمارے ہاں شاعری ہو رہی ہے، اشعار لکھے جا رہے ہیں، غزل بھی لکھی جا رہی ہے، لیکن کوئی بڑی شاعری بھی ہمارے سامنے نہیں آئی، یا کوئی ایسا نمایاں شاعر ہمارے سامنے نہیں آیا کہ جس کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکیں۔ اچھا، یہ میری رائے نہیں ہے ناظرین، اس کو ایک تاثر سمجھیے۔ تو اس پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور میں نے جن مہمانوں کا مدعو کیا ہے وہ اپنے اپنے شعبے میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ادب پر، شاعری پر، صاحب مطالعہ ہے، صاحب کتاب ہے، اور بہت اچھی نگاہ رکھتے ہیں زبان و بیان پر۔ میرے پہلے مہمان ہیں شہاب الدین شاہ، جانی پہچانی شخصیت ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، نیوز کاسٹر ہیں، زبان و بیان پر صنعت کا درجہ رکھتے ہیں، اور بہت اچھے شاعر ہیں، اور پڑھتے بھی خوب ہیں، لکھتے بھی خوب ہیں، پڑھتے بھی خوب ہیں۔ اور کبھی مجھے بھی کبھی ایک ضرورت پیش آتی ہے کسی لفظ کے تلفظ کے لیے، املا کے لیے، تو میں شاہ صاحب سے ہی رجوع کرتا ہوں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں کاشف رضا۔ کاشف رضا صاحب بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں، ناول نگار ہیں، شاعر ہیں، افسانہ 2 ناول ان کے آ چکے ہیں، غالباً کچھوا اور خرگوش اور چہار، اور شاعری کے 3 مجموعے ان کے آ چکے ہیں، مترجم ہیں، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ادب پر، شاعری پر، اور صاحب مطالعہ ہیں۔ میری تیسری مہمان ہیں محترمہ رخسانہ صبا صاحب، شاعرہ ہیں، مضمون نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، ایک طویل عرصے سے منسلک رہیں، انجمن ترقی اردو سے وابستہ رہیں۔ ان کا مجموعہ میرے سامنے ہے، رات روشن ہے، شاعری کا مجموعہ ہے ان کا۔ ایک ان کا مجموعہ کا مضامین کا مجموعہ ہے ابوالکلام قاسمی اور نقد غالب، اور ایک طویل نظم کے اوپر ان کا مضمون ہے، بڑی ضخیم ناول ہے، طویل نظمیں اور جمیل الدین عالی کی نظم انسانیت، انسان کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو میرے تینوں مہمان بہت واقعی حیثیت کے حامل ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور دیکھیے کہ ہم کس نہج پہ پہنچتے ہیں، کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور یہ تاثر ہمارا کس حد تک درست ہے کہ بڑی شاعری ہمارے سامنے نہیں آئی۔ لیکن ہم پہلے بات کریں گے بڑی شاعری ہے کیا، اور بڑی شاعری کے عناصر ہوتے کیا ہیں۔ شاہ صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، آپ فرمائیے کہ بڑی شاعری کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو بڑی یا چھوٹی جب ہم کہتے ہیں تو وہ ایک قدر ہے جو کہ ریلیٹیو ہے، صحیح۔ کس سے بڑی اور کس سے چھوٹی۔ میرا خیال ہے بڑی سی مراد یہاں عظیم شاعر اور عظیم شعر۔ تو ہم جہاں جہاں اپنی گفتگو میں بڑی کا لفظ استعمال کریں گے، بڑی شاعری، تو اس سے مراد ہماری عظیم عظیم شاعری۔ شاعری۔ میں چاہتا یہ ہوں تاکہ ہم ایک اوور ویو لے لیں کہ کس طرح سے مختلف ادوار ہیں، کن خطوں میں بڑی شاعری اور بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ آغاز تو یقینی طور پر ہمیں یونان سے کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ 1200 قبل مسیح ہے ٹرائے کی جنگ، اور یہ ٹرائے کی جنگ بھی ہے، اور اس کا کردار جو ہیلن آف ٹرائے کہلاتا ہے، اس نے تو شیکسپیئر تک آتے آتے پیچھا نہیں چھوڑا اس شخص۔ تقریباً اس کے 400 سال بعد جب سینہ بسینہ اس جنگ کی داستان منتقل ہوتی ہوئی عمر تک پہنچتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونان میں ایک بڑا شاعر ہومر پیدا ہوتا ہے، ایلیاڈ لکھتا ہے اور اوڈیسی لکھتا ہے۔ یہ اس کی ایلیاڈ اور اوڈیسی جو ہے وہ اسے اپنے
دور میں اور اس دور سے گزرنے کے بعد میں اور شاعر بنا. اب اس کے اثرات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے بعد ورجل جو ہے اب وہ شاعری کرتا ہے اور ورجل بھی گویا اس داستان سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا. ورجل سے گزرنے کے بعد جب ہم صدی عیسوی میں آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کالیداس کرنا ہوتا ہے اور اگر خطۂ عرب جسے کہتے ہیں وہاں جو ہے وہ دنیا کی بہترین شاعری اس وقت جنم لیتی ہے. یعنی جاہلیت کی شاعری جو ہے وہ عربی زبان کی سب سے بڑی شاعری. اس پر مختلف اخبار اور وہ سبا مؤلفات جو ہے سبا مؤلفات مشہور ہیں. خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیے گئے تھے. اس میں کئی صحیح اقوال کے مطابق امرؤ القیس سب سے بڑا شاعر. حضرت عمر نے کہا کہ عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس. حضرت علی نے کہا کہ کچھ لوگ کچھ شاعر جنت میں جائیں گے تو امرؤ القیس ان کا سردار. اچھا اس میں ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اتنے طویل عرصے میں صرف 7 شعراء ایسا پیدا ہوئے کہ جن کا کلام وہاں معلق کیا گیا. جی ہاں. اور اس کمال کے بعد دیکھیے آپ دوسرے خطوں کی طرف کیونکہ یہاں اگر اس کو سبا مؤلفات کی تفصیل میں چلے جائیں گے تو شاید بہت وقت اس میں لگ جائے. ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صدی عیسوی کا زمانہ چل رہا ہے اور اس میں جو ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی اور پرشین امپائر جو ہے بہت بڑی شاعری پیدا ہوتی ہے. مولانا جلال الدین رومی پیدا ہوتے ہیں. فردوسی، سعدی، حافظ، نظیری سے نام لیے جا سکتے ہیں جو فارسی کی بڑی شاعری کے نام ہیں. اسی دوران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اٹلی میں گاندھے پیدا ہوتا ہے. ڈیوائن کامیڈی صحیح ڈیوینا کامیڈیا وہ لکھتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد یورپ میں ہی چوسر بھی پیدا ہوتا ہے. شیکسپیئر پیدا ہوتا ہے. پوئٹری پیدا ہوتا ہے. یہ سارے بڑے شاعری جو ہے وہ بڑا بڑے شاعر. اچھا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں داخل ہوتے ہیں اکبر درویش کی نظر آتا ہے اور ٹی ایس ایلیٹ صحیح ویسٹ لینڈ جو ہے پورے پہلی جنگ عظیم تھا فالوز فائٹنگ. اس کے بعد جب ایک کرتا ہے تو یہ اچھا اس میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جن کو تو پہلے کام بھی دینا. پھر پابلو نیرودا صحیح مسئلے حاضر 20ویں صدی ہے. تو یہ مراد یہ ہے کہ اصل میں یہ جو شاعر ہیں اور یہ جو شاعری ہے یہ عظیم شاعری کیسے ہوئی. ہماری بحث وقت یہ ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں یا کون سے عوامل ہیں جو کسی شاعری کو عظیم بنا دیتے ہیں یا بڑا. اس میں مختلف آراء ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں. میں اس میں سے سمجھتا ہوں کہ جو 3 یا 4 عوامل ہیں وہ بہت بنیادی ہیں. باقی سے
एक तो यूनिवर्सल आफाकियत, आफाकी यानी ज़मान की कैद से आज़ाद हो। आज़ाद। दूसरी बात जज्बे की सलाह, सही। और तीसरी बात ज़बान। ज़बान पर शायर को इस कदर दस्तरस हासिल हो कि वो मानी और मफाहीम की तहदारी को पैदा कर सके और उनसे एक जहान तख्लीक कर सके। वो जो हम कहते हैं कि आर्ट या लिटरेचर इज रिक्रिएशन ऑफ लाइफ, सही। वो उस लाइफ को रिक्रिएट कर सके, ये क़ुव्वत उसमें होनी चाहिए। बाकी फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको करार दिया गया है कि इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाली ने भी उन थॉट्स से इस्तेफादा करते हुए कुछ बातें कही हैं, मज़ीद फिर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन ये ओवरव्यू है कि किस तरह से बड़ी शायरी है, बड़ी इसमें इब्तदाई दौर की रज़मियाँ दास्तानें भी हैं, उसमें ट्रेजेडीज़ हैं। ट्रेजेडी जो है जिसके बारे में अरस्तू ने कहा कि सोफोक्लीज उसका सबसे बड़ा शायर उससे करार दिया है वो था। और हम पाब्लो नेरुदा तक आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बड़ी शायरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, उसमें आप देखिए कि यूरोप है, रोमा है, फिर उसके बाद पूरा ये हमारा एशिया का खित्ता है, लैटिन अमेरिका तक हम देखते हैं कि मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ अखबार में बड़े शायर या अदीम शायर पैदा होते रहे। बहुत सही, बहुत सही आपने फरमाया। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है और ज़ाहिर है कि मौज़ू हमारा ऐसा है कि ये किसी एक गुफ्तगू में तो सिमट नहीं सकता। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं टी विद निशात, तो ये कैसे मुमकिन है कि प्रोग्राम टी विद निशात हो और हम चाय ना पिए। तो आइए हम तो एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। TV Next International. वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा हम आपसे हाजिर हैं। प्रोग्राम जारी है हमारा और आज का हमारा मौजू है कि बड़ी शायरी और उसके अंदाज़। काशिफ साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे हम। शाह साहब ने बहुत तफसील से और बहुत वाकई गुफ्तगू फरमाई है और इन्होंने चंद एक अनासर का जिक्र किया है कि जो शायरी को बड़ा बनाते हैं या अजीम बनाते हैं। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, शायरी को जो अनासर बड़ा बनाते हैं उसके बारे में तो मुख्तलिफ आरा मिलती हैं, अंग्रेज़ी तहरीर में भी, उर्दू शायरी में भी, और उसका इल्म काफ़ी सारे शायरों को होता है, लेकिन वो सारे शायर बड़े शायर या अजीम शायर बन नहीं पाते। मालूम तो सबको होता है, जो पर्चा तरकीब इस्तेमाल है वो सबको मालूम होता है, सही। उससे वो चीज़ बना नहीं पाते। वो मीरो गालिब को ये कि पैदा होता है अपने ज़माने में, तो वो मेरा ख्याल है ऐसा होता है कि जो अपने असर से जुड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा शायर आपको नहीं मिलेगा कि जो अपने असर से अलहदा हो, जिसने अपने असली मसाइल पर गौर व फिक्र ना किया हो, उसके बारे में राय ना दी हो, जो फील कर रहा है उसके बारे में बताया ना हो। मीर कि हम देखते हैं कि अपने ज़माने से मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं। वैसे तो मीर को बड़ा वैसे कैसा शायर समझा जाता है जो दुनिया माफिया से बेखबर हो, लेकिन उनकी सवाने उमरी आप पढ़िए, उसमें जो इंटरनल जो स्ट्राइफ चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, जो मराठों के बार बार हमले हैं दिल्ली पे, जो लूट मार हो रही है, जो बदनज़मी है, उसका सारा अहवाल आपको उसमें मिलेगा। और शायरी में वो फिर रिफ्लेक्ट होता है कि दिल मेरा गोया कि दिल्ली शहर है। तो ये वो दिल्ली आज का दिल्ली नहीं है, हम उसके ज़माने के हिसाब से रख कर देखते हैं सही। कैसा कौन सा दिल्ली है जो बार बार लूटा जा रहा है। तो अपने ज़माने से मुकम्मल तौर पर कनेक्टेड है, उनके सारे दुख और सुख अपने ज़माने से कनेक्टेड है। उस पर वो जो जब शायरी करते हैं तो वो फिर आला बढ़कर शायरी। इसी तरह गालिब हम देखते हैं कि अपने ज़माने से बड़े कनेक्टेड हैं, एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है, और बाकी जो होती हैं और उनके ज़ाती मसाइल भी हैं। ये जो ज़ाती मामलात होते हैं ये भी ज़माने से कनेक्टेड होते हैं। आदमी ख़ास ज़माने में रह रहा होता है, उससे उनके मसाइल उनके नमूदार होते हैं। पुराने ज़माने की जो रोमानी शायरी थी, गालिब की, मोमिन की, वो आज की रोमानी शायरी से मुख्तलिफ है। रोमानी शायरी से मेरा मतलब है कि जो आशिकाना शायरी होती है। आज के शायर को जो जैसे ख़वातीन से ताल्लुक़ के जो मौके दस्तयाब हैं, उनसे गुफ्तगू के, उनको देखने के जो मौके दस्तयाब हैं,
وہ पुराने शायरों को नहीं थे। सही। उनके यहाँ चिलमन का जिक्र आपको मिलेगा कि चिलमन में से कोई नजर आ अब गया। खिदमत हमारे यहाँ इस्तेमाल ही नहीं होती है, अब आजकल जो है वो रूबरू है, उसका तस्वुर ही नहीं है। तारीफ है, जब फैज के यहाँ हुस्न की तारीफ है वो और आपको मिलेगी, सही जो गालिब के यहाँ मिलेगी वो और मिलेगी, मोमिन के यहाँ फर्स्ट हैंड तजर्बा मिलता है खातून से ताल्लुक का, उनकी मसनवियों से लगता है कि वो वाकई किसी इश्क में मुब्तला थे। मीर के यहाँ मिलता है उनकी मसनवी ख्वाब व ख्याल में। तो ये हमें ऐसी शायरी पसंद आती है, या वो जब ज़माना गुजर जाता है, जब बाद के ज़माने के लोग पढ़ते हैं, तो ऐसी शायरी पसंद आती है जो उस ज़माने से कनेक्ट हो, एक चीज़, और दूसरे वो हमारे अपने ज़माने से भी बना, हमारे ज़माने से उसके जज्बात का। मसलन मीर की हम शेर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमने कहा है, जैसे मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिन में है। ये खसूसियात उसमें होनी चाहिए। तो कभी भी हमारे आज के शायर को अपने आज के ज़माने को लिखने से चूकना नहीं चाहिए। अब देखिए बरतानिया में बड़े बड़े अदीब और शायर गुजरे हैं और मुसन्निफ, उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पे लिखा। जैसे डैनियल डेफो है, उनका एक तो वो रॉबिन्सन क्रूसो मशहूर है। एक उन्होंने रिपोर्टाज लिखा था जो लंदन में आग लग गई थी, तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन के ऊपर उन्होंने एक 1911 में गालिबन नहीं 1660 की तकरीबन, जब ताउन के बाद एक प्लेग आया, उसके बाद आग लगी। उनकी किताब का नाम है जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। उसमें उस ताउन का बयान है, उसके बाद आग का बयान है। 400 साल के बाद उस जमाने के जो पॉलिटिकल राइटर्स थे, जो थिंकर्स थे, उनकी तहरीरें कोई नहीं पढ़ रहा, उसकी तहरीर पढ़ रहे हैं कि उस ताउन में इंसानों पर क्या बीती थी, उसके बाद आग लगी, उसमें इंसानों पर क्या बीती। तो जो अपने असर से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, उसको मामूली नहीं समझना चाहिए कि मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। एक मिसाल है कि आसिफ फर्रुखी साहब 1990 की दिहाई में कराची पर अफसाने लिख रहे थे। खुद मैं ये समझता था कि यार ये अफसाने बड़े मामूली हैं, और ये तो आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर वो अफसाने लिख रहे हैं, नज़में भी लिखना उन्होंने शुरू कर दी थी। आज 25-30 साल बाद उन्हीं अफसानों को मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट कर दिया उस ज़माने के हालात को, उस ज़माने में एक्चुअली हम क्या फील कर रहे थे उसको कर दिया, हमारे लिए महफूज कर दिया। और अखबार पढ़ने के सन 90 के ज़माने के अखबार अब कोई नहीं पढ़ रहा, कोई मुहक्किक है वो पढ़ेंगे, उसका फिक्शन पढ़ेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने ज़माने से कनेक्टेड हो और इंसानों से कनेक्टेड हो, ताकि इंसान उससे रिलेटेड फील कर सके। बहुत सही फरमाया। रुखसाना सबा साहिबा, ये फरमाइए कि वो क्या चीज़ है जिसको हम कहेंगे कि सब ये मफकूद है या मिसिंग है या कमी है, जो आज की शायरी को बड़ी शायरी या अजीम शायरी नहीं बना रही। जी, अभी सिलसिले में शाह साहब ने गुफ्तगू की और पूरी दुनिया के अदब का उन्होंने एक जायज़ा लिया और उन्होंने जो है वो ये बात भी कही कि जज्बे की सदाकत और आफाकियत और जो लफ्ज़ है। फिर काशिफ साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया कि रूह असर से अगर कोई भी शायरी बेनियाज हो तो वो शायरी जो है सही। लेकिन देखिए शायरी बहरहाल एक फ़न है, और फ़न है तो उसके फ़नी तकाज़े भी, उन फ़नी तकाज़ों के हवाले से जो हमारे बड़े नाक़दीन हैं उन्होंने सब ने अगर देखा जाए तो जो सबसे अहम बात इस सिलसिले में आपको मगरबी नाक़दीन क्या भी मिलेगी और हमारे जो मशरिक़ी नाक़दीन हैं उनके भी मिलेगी कि क़ुव्वत मुतख़य्यला जो है वो शायर की कैसी है। और वो जो तख़य्युल है, जैसे कॉलरेज ने तो उसको इमेजरी जिसे हाँ कॉलरेज ने तो उसको अवलीन मुतख़य्यला और सानवी मुतख़य्यला करके वाज़े भी कर दिया है। लेकिन बात यह है कि क़ुव्वत मुतख़य्यला जो होती है शायर के अंदर, वो किस हद तक देख सकती है, उसकी परवाज़ कहाँ तक। अच्छा, हाली ने तो कहा है कि ये एक तसाबी नहीं होती, ये एक तसाबी नहीं है, ये एक शायर को अता होती है, ये वह भी है, अता होती है शायर, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जो इंसान अगर कायनात का मुताला करता है, मुशाहदा करता है और अपने ज़माने की जो दर्द है, अपने ज़माने की रूह में जो कर्द दौड़ रहा है, जो दुख दौड़ रहे हैं, जो दुखों की जो गर्दिश है और जो मसाइल हैं और जो मामलात हैं, उनको अगर वो महसूस करता है तो जो तर्ज़ एहसास होता है ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसलिए जब इन्होंने अंजुम आज़मी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि शायरी इंसान की मादरी ज़बान है, और ये जर्मन फ़लसफ़ी हैडर का कौल है जो उन्होंने दर्ज किया। इसी तरह से हादी हुसैन साहब ने लिखा कि फ़ितरत खुदा का तख़य्युल है, और तख़य्युल जो है वो शायरी की ज़बान है।
صحیح. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ تخیل کیا کرتا ہے. تخیل جو ہے وہ انسانی جذبات کی تہذیب کرتا ہے اور اس کی شیراز و تبدیل کرتا ہے. اور اگر غالب یہ کہتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا، تو آپ دیکھیے کہ ایک بہت پرانی ایک شاہی دربار کی ایک رسم ہے کاغذی پیراہن والی، اور اس رسم کو فنا اور ثبات کے فلسفے سے غالب نے جس طرح منطبق کیا ہے، صحیح. یہ ان کے تخیل کی کار فرمائی ہے. اگر میر انیس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھولوں سے سب سب شجر سرخ پوچھ کے تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش کے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ فنکار کی قوت مشاہدہ ہے. ہم اور آپ میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ درخت کی جڑوں کے گرد جو مٹی کا گڑھا ہے وہ پھول بیچنے والے کی ٹوکری بن جائے گی صبح کے وقت پھولوں کے گرنے کی کثرت سے. لیکن انیس نے اسے سبد گل فروش کہا. اچھا بھی آپ کی گفتگو پہ ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، طرز اظہار. طرز احساس. طرز احساس بھی اور اظہار بھی. اب دیکھیے کوئی بھی وہ تخلیق کار ہے، وہ نثر نگار ہو یا شاعر، جی وہ اپنی تہذیب سے اپنے زمانے سے الگ تو ہوتا نہیں. اصل حیثیت اسے موجود ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کیا کس پیراہ میں جا رہا ہے. جی ہاں بالکل. میں اس سلسلے میں ہاں قوت بصری اللہ کی آپ نے بات فرمائی. پھر اس کے بعد اس کا وہ ہے آپ کا ڈکشن ہے، لفظیات وہ کیا استعمال کر رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، مضمون آفرینی اس میں کیسی ہے. تو بہت سارے عوامل ہیں جو اس شاعری کو قابل توجہ بناتے ہیں. دیکھیے تخیل جو ہوتا ہے نا وہ خیال اور جذبے کی ہم آہنگی کا کام کرتا ہے نا، لیکن کس کی مدد سے کرتا ہے؟ زبان کی مدد سے. زبان کی مدد سے. تو جو تخلیقی زبان ہے اس کے 4 عناصر ہیں. اب آج کے جو نوجوان شعراء ہیں مثلاً، تو ان کے اندر مطالعے کی عادت نہیں رہی اصل میں لوگوں میں. نوجوان کیا بلکہ خود ہم اگر اپنی نسل کو بھی دیکھیں تو ہم میں بھی مطالعے کی وہ عادت اس طرح نہیں رہی. اچھا وہ 4 عناصر بھی 4 عناصر میں آپ کو تخلیقی زبان کے جو خاص 4 عناصر ہیں وہ ہیں تشبیہ، استعارہ، علامت اور پیکر تراشی. واہ. تو اب آپ تشبیہ اور استعارہ تو پھر بھی آپ یہ دیکھو کہ ہمارے یہاں ایک اسکولوں کی سطح پہ یا کالجز کی سطح پہ بتا دیا جاتا ہے، تدریس ہوتی ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن پیکر تراشی آپ ناصر کا اگر آپ یہ شعر دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پیکر تراشی ہے نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ پیکر تراشی جو آپ کو ناصر کے میں ملے گی وہ فیض کے میں ملے گی. بہت کمال کا. آج کی شاعری میں نے نظر نہیں آتی. گرکیاں بھی آپ کو نظر آئے گی، ایسی بات نہیں ہے، گرکیاں بھی نظر آتی ہے. لیکن آپ کو جدید اگر ہم بات کریں تو ناصر کاظمی کی ہم بہت زیادہ ہے، اس پہ تو پورا مقالہ لکھا جا چکا. تو حواس خمسہ جو ہمارے ہیں انسان کے، وہ پیکر تراشی اسی کا نام ہے کہ شاید کوئی ایسا شعر کہے کہ وہ بالکل آپ کے حواس کو نا متحرک کر دے، یا تو باسرہ کو یا سامعہ کو یا لامسہ کو یا ذائقہ کو یا شامہ کو. اور ایسی مثالیں آپ کو میر کے ہاں، انیس کے ہاں، غالب کے ہاں، فیض کے ہاں، یہ بڑے لوگ تھے نا، عظیم شاعری کی بات سے، تو ان کے آپ کو یہ اتنے تسلسل سے کیوں ملتے ہیں. پھر اگر ہم ناصر کی بات کرتے ہیں تو ناصر کاظمی دیکھیں اردو غزل کے جتنے بھی طرز جو موڑ آئے ہیں طرز احساس کے، میں ناصر کاظمی کا نام اہم ہے، تو ہم ان کے یہاں دیکھتے ہیں. فیض احمد فیض نے تو ایسے پیکر تراشے ہیں اپنی نظموں میں، داخلی پیکر ہے نا ان کے یہاں، وہ پورا منظر نامہ تشکیل دیتے ہیں بہت سے، ہے نا. تو یہ چیز ہے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ مانی آفرینی جو ہے وہ بھی ایک بڑی شاعری کی ایک بڑی اہم پہچان ہے. اور مانی آفرینی کیا ہے؟ مانی آفرینی یہ نہیں ہے، تو بیدل نے تو کہا تھا نا کہ شعر خوب مانی نہ دارد، لیکن ایسی بات نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیدل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شعر وہ ہوتا ہے جسے کوئی مانی نہیں ہوتی. مطلب یہ تھا کہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں معنی جو ہے وہ بظاہر آپ کو نہیں بھی نظر آئے، لیکن اس کے معنی بہت بڑے اور بہت پہلو دار ہیں. آپ دیکھیں سیدھی سی مثال آپ لے لیں کہ یہ جو جان ایلیا کا ایک بہت سادہ سا شعر ہے بظاہر، اگر ہم دیکھیں کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. اب جب آپ اس شعر کی وہ کرنا چاہتے ہیں نا توضیح نئی نسل کو سمجھانے کے لیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے. اب گھر جو ہے نا وہ کتنے پہلوؤں سے آیا ہے، یعنی ہر ایک مادی. کون بھی بڑا پرمانی ہے. بالکل. گھر جو ہے نا وہ انسان کا دل بھی ہو سکتا ہے، گھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر تن بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. وہ جو ٹوٹنا ہے وہ کن چیزوں کا ٹوٹنا ہے؟ کبھی ٹوٹنا ہو سکتا ہے. کیا وہ کسی خواہش کا وہ ٹوٹنا ہو سکتا ہے، کیا اپنی شخصیت کا بکھرنا ہے، کیا وطن عزیز کے جو بحران ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں جو ہم بکھراؤ دیکھتے ہیں، یا ہم اجتماعی سماج میں جو بکھراؤ دیکھتے ہیں، کن چیزوں کا ہم ذکر کریں. تو بڑی شاعری جو ہوتی ہے وہ مانی آفرینی اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن
پھر بھی ایک بات بہت اہم ہے کہ مضمون کتنا ہی بلند ہو، تخیل کتنا ہی بلند ہو، معنی کتنے ہی پہلودار اور تہدار ہوں، لیکن اگر وہ شاعری جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ لطف، وہ تاثیر اور وہ آہنگ نہیں ہے جو شاعری کو بڑا بناتا ہے. شعری آہنگ کی بہت اہمیت ہے. بہت اور سر شعریت جو ہے نا وہ وہی ہے جو انکہی ہے، یعنی جو شاعر نے کہا ہے وہ لیکن جو نہیں. موجود نظر نہیں آ رہا آپ کو، یہ بین السطور انکہی ہے. رہ گئی نا، بین السطور، وہی شاعر. ارشد صاحب آپ کیا فرمائیں؟ مجھے وہ جب یہ ذکر کر رہی تھی کہ معنی کا، کہ معنی کے علاوہ بھی ہوتا ہے اس میں، تو مجھے اس کا ایک قول یاد آ رہا تھا، وہ آرچیبالڈ میکلیش کا، کہ جو پوئٹری ہے وہ میننگ نہیں ہوتی، وہ پوئٹری بینگ ہوتی ہے، واہ. یعنی ایک زندہ نامیہ ہوتی ہے. اس کے ایک زندہ نامیہ جو ہوتا ہے، جیسے انسان ہے یا کوئی جانور ہے، اس کے سارے معنی کا آپ تعین نہیں کر سکتے. وہ بینگ ہے ہمیشہ کے، وہ ایک الائف چیز ہے، تو ہمیشہ آپ اس میں سے میننگ نکالتے چلے جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کئی پرتیں نکل کے آتی ہیں سامنے. ایک اور بھی چیز، وہ جو یہ اسٹرکچرلزم والے کہتے ہیں کہ معنی ہمیشہ ملتوی ہوتا رہتا ہے. معنی ایک تو معنی ہو گیا، اس کا تعین ہو گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے اپنے شعر کا معنی خود نہ بتائیں، خود مت بتائے یا کوئی اور طے کر دے کہ بڑا نقاص کہ یہ اس کا معنی ہے، تو وہ معنی کا تعین ہو جاتا ہے. اسٹرکچرلزم یہ کہتا ہے کہ معنی ملتوی ہوتا رہتا ہے. صحیح. اور ایک اور چیز، جیسے دریدہ نے کوئی ڈفرانس کا تصور ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ایک لفظ ہے اور جو دوسرا لفظ ہے، جو اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معنی الفاظ ہیں، جیسے لمبا اور طویل، تو یہ ایک لفظ نہیں ہوتے. ان میں جو فرق ہوتا ہے نا، تو وہ وہی شاعر کو پتہ ہوتا ہے کہ دو بالکل قریبی لفظوں میں فرق کیا ہے اور جہاں مناسب ترین لفظ کون سا ہوگا. جیسے کولریج نے کہا تھا کہ شاعری وہ ہوتی ہے کہ بہترین جذبات کے لیے بہترین الفاظ. صحیح. تو شاعر جو ہے وہ اس کے ذہن میں جو جذبات آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، وہ فوراً اس کو قلم بند نہیں کر دیتا، تو فوراً اس کو لکھتا ہے. بہترین الفاظ کا چناؤ وہ کرتا ہے، اور اس چناؤ کے لیے اس کو دو چیزیں مدد کرتی ہیں، ایک تو زبان کا علم اور دوسرا اس کا وہمی تجربہ. صحیح. جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یار یہ جو میرے ذہن میں ہے، جیسے محبت ہے وہ سارے کرتے ہیں، صحیح. عورت سے عشق کسی کو بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ اس کا عشق دوسرے جو پہلے کے شاعر ہیں میر کے عشق سے مختلف کیسے ہے، یہ شاعر کو لکھا ہے. اور انہوں نے ایک اور بڑی اچھی جو بات کی، تمثال سازی کی. تمثال سازی سے فائدہ ہوتا ہے کہ جو شاعر کے ذہن میں امیج ہے، امیج نہیں بلکہ تاثر ہے، وہ تاثر اس نے آپ تک منتقل کرنا ہے. صحیح. وہ لطف میں، اس مزے میں وہ خود مزہ لطف لے رہا ہے. یہ صوفیہ جو ہے ان کو ایک ایکسپیرینس، ہائٹنڈ ایکسپیرینس ہو جاتا تھا، مگر وہ اس کو پہنچا نہیں پاتے تھے. شاعر جو اس کو ہائٹنڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، یعنی الودی تجربہ، اس کو پہنچانا ہوتا ہے، اور ویسے ہی پہنچانا ہوتا ہے جیسے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. جیسا لطف وہ محسوس کر رہا ہے کسی چیز کو دیکھ کے، وہ پہنچانا ہے. اس کے لیے وہ پیکر تراشی کرتا ہے. بہت صحیح. تو وہ پیکر تراشی جیسے یہ بتایا کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو متاثر کرنی چاہیے. انہوں نے امیر و غالب کا ذکر کیا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ظفر اقبال کا کہ کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات، نکلی درون شہر تو بارش نے آ لیا. اب آپ اس امیج کو دیکھ سکتے ہیں کہ حیات جو ہے کیا خوبصورت imagery ہے. کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات، اور اس کو بارش نے لایا. بہت صحیح کاشف رضا صاحب، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. شاہ صاحب گفتگو تو بہت دور نکل جائے گی اگر آپ اس پہ بات کرنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ موضوع ایسا کہ کسی ایک گفتگو میں، ایک نشست میں تو وہ ہم اس سے صاف کر نہیں سکتے، صاف نہیں کر سکتے. تو اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اسے تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کر دیں کہ آج کی گفتگو کا کیا لب رہا، یا اور کون سے ایسے نکات ہیں کہ جن پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے یا آگے بات بڑھانی چاہیے. دیکھیے صاحب جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیلڈ اس پہ روشنی ڈالی ہے بعض چیزوں پر، اور بڑی نازک باتیں جو ہیں وہ ان کی نشاندہی کی ہے. میں صرف آخر میں ایک بات چاہتا ہوں، میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بڑا فن پارہ ہوتا ہے، چاہے وہ فکشن میں ہو، مصوری میں ہو یا شاعری میں ہو، اس کا بےحد اوریجنل ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اور یہی شرط نوبیل کے لیے بھی ہے کہ وہ ریپروڈکشن نہ ہو،
आर्ट जो है वो ओरिजिनल हो। प्लेजियरिज्म नहीं, हाँ आर्ट जो है उसका ओरिजिनल होना बहुत सही जरूरी है। ये सारे अवामिल अपनी जगह, कि उसकी जबान जो है वो इतनी सबलाइन हो, सही जो है वो सारे इमोशंस को पूरी तरह पोर्ट्रे कर सके, जो शायद कहना चाह रहा है। इसलिए ये कि वो एक नया जहान तख्लीक कर सके, इसलिए ये कि उसकी जज्बात में सदाकत मौजूद हो, और चौथी ये कि वो टेस्ट ऑफ टाइम से गुजर के जो है सर्वाइव करे। सही अभी अमेरिका में इस वक्त जो बेस्ट सेलिंग ऑथर है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। ऐसा हाल ही में कि 800 साल के बाद जलालुद्दीन रूमी अमेरिका में जो है बेइंतहा पॉपुलर है। इसी तरह उमर खयाम जो है वो जिस तरह से तर्जुमा हुआ और पहला देखा, तो वो सब ये वो जज्बाती सदाकत और टेस्ट ऑफ टाइम से वो चीज़ें सर्वाइव कर जाती हैं। फिर ये कि आखिर में वही बात ओरिजिनल होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो शायद ओरिजिनल है, अपने आहंग में, अपने उसलूब में, मीर अपनी जगह खड़ा हुआ है, सही गालिब अपनी जगह खड़े हुए, और इकबाल अपनी जगह खड़े हैं। अपने अपने अपनी शख्सियत के साथ हाँ, ये ओरिजिनलिटी है सही कि जो आपको आप टेस्ट ऑफ टाइम में सर्वाइव करते हैं। बस नाजरीन, जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि मौजू ऐसा है कि हम इसे एक नशिस्त में इससे इंतसाफ नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और आपने महसूस की होगी, मैं तो खैर जानता हूँ उससे, जो मेरे तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं, ये इतने ये हासिल साहिब मुताला हैं, इतनी गहरी नज़र रखते हैं अदब पर, शायरी पर, मुसव्वरी पर और मुख्तलिफ फ़नून पर, कि इनको मैं किसी टाइम फ्रेम में बैठा कर बात करना चाहूँ कि साहब ये इस मौजू पर साथ इंसाफ कर पाएंगे या गुफ्तगू कर पाएंगे या मौजू को समेट सकेंगे, वो मुमकिन नहीं। काशिफ रज़ा साहब का अपना एक मुताला है, उनकी अपनी इल्मियत है, शाह साहब अपनी जगह एक मुकम्मल हैसियत रखते हैं, रुखसाना सबा साहिबा जो है वो इनकी जो कई जिहाद हैं, मजमून निगार हैं, नक़ाद हैं, शायरा हैं और बहुत कुछ के किताबें सामने मौजूद है। हमने कोशिश की है एक मौजू को छेड़ कर उससे कुछ चीज़ें गुफ्तगू करने की, कुछ उस पर बात करने की या कुछ चीज़ें हमारे सामने लाने की, कि मुमकिन है कि हम इसी मौजू के ऊपर एक बार और हम नशिस्त रखें या कोई दूसरा प्रोग्राम रखें ताकि इससे कुछ इंसाफ किया जा सके। बहरहाल हमने आज अपनी से कोशिश की है कि कुछ चीज़ों को आपके सामने लाया जाए और कम से कम एक फूड फॉर थॉट के तौर पे हम इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। क्या हम भी सोचें, आप भी सोचें, और जो अदब से वाबस्ता लोग हैं वो भी इन पर गौर करें कि हमने आज क्या गुफ्तगू की है, क्या निकात हमारे सामने आए हैं और इसकी क्या क्या जिहाद हो सकती हैं इस मौजू की। आप देख रहे थे प्रोग्राम टी विद निशाद। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान रहमान साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।